اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القاف آیت نمبر 22 سیقولون ان قریب وہ کہیں گے ثلاثۃ تین تھے رابعہم چوتھا ان کا کلبہم کتا تھا ان کا ویقولون اور وہ کہیں گے خمسۃ پانچ تھے سادسہم چھٹا ان کا کلبہم کتا تھا ان کا رجمم بات پھینکتے ہوئے بالغیبی بن دیکھے ویقولون اور وہ کہیں گے سبعۃ سات تھے فثمانیہم آٹھواں ان کا کلبہم کتا تھا ان کا قل کہہ دیجئے ربی اے میرے ربی میرا رب عالم زیادہ جانتا ہے بعدتہم تعداد ان کی ماں یعلمہم جانتے انہیں الا مگر قلیلاً تھوڑے فلا تو نہ تمہاری آپ جھگڑا کیجئے فیہم ان کے بارے میں الا مگر میراً جھگڑنا ظاہراً سرسری ولا اور نہ تستفتی آپ پوچھئے فیہم ان کے بارے میں منہم ان میں سے احدا کسی ایک سے۔ ترجمے میں ساری تفصیل پتہ چل گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت اہل کتاب میں اور ان کے ذریعے سے مشرکین عرب میں اصحاب کہف سے متعلق طرح طرح کی باتیں موجود تھیں مگر مستند معلومات کسی کے پاس نہ تھی۔ اصحاب کہف کے ناموں کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع روایت نہیں ہے۔ ناموں کی صراحت غالباً اسرائیلی کتاب تواریخ سے ماخوذ ہے اور ان اسماء کے تلفظ میں بھی بہت اختلاف ہے، کسی قول پہ بھی اعتماد نہیں ہو سکتا۔ پھر بعض ان ناموں کے حوائز اور فائدے بیان کرتے ہیں، مختلف بیماریوں کے لیے ان کو لکھتے ہیں جو کسی صورت بھی صحیح نہیں، بلکہ اگر یا حرف ندیٰ کے ساتھ لکھے جائیں یا ان ناموں میں نفع پہنچانے یا نقصان سے بچانے کی تاثیر کا عقیدہ رکھا جائے تو صرف صاف شرک ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس بارے میں بعض روایت بھی گھڑ لی گئی جو ابن عباس اور دیگر اصحاب کے ساتھ منسوب ہوگی، مگر ان میں سے کوئی روایت بھی ابن عباس یا سلف صالحین سے ثابت نہیں۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان ناموں کے ساتھ علاج کی ترتیب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب یہ تو جانتے تھے کہ کسی زمانے میں یہ واقعہ ہوا مگر اس کی حقیقت سے بے خبر تھے، اس لیے محض اٹکل سے ان کی تفصیلات بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کے متعلق ان کے دو قول ذکر فرما کر ان کی تردید فرمائی، البتہ تیسرے قول کا ذکر فرما کر کہ وہ سات تھے، اس کی تردید نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہہ دے میرا رب ان کی تعداد سے متعلق زیادہ جانتا ہے، اگر انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اس بحث کی بے فائدہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں سے سرسری بحث کے سوا کوئی بحث نہ کرے، نہ ان کے متعلق ان میں سے کسی سے کچھ پوچھئے کیونکہ ان کے پاس اس کا کچھ علم نہیں۔ اکثر اہل علم نے جن میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں آخری قول کو صحیح قرار دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس بات میں مختلف اقوالوں اسے بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام اقوال ذکر کیے جائیں اور صحیح قول کی طرف اشارہ کر دیا جائے اور بحث کا فائدہ بھی بیان کیا جائے کہ اس سے کیا حاصل ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تینوں باتیں یہاں پہ بیان فرما دی۔ بیکار پیسوں سے بچنے کا یہاں پہ ذکر ہے۔ فرقہ بازی تک نوبت پہنچ جاتی ہے اگر بیکار بحثوں میں پڑ جائیں۔ بیکار بحثوں میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا، ایسی بحثوں میں پڑھنے کا ہدایت ہے کہ اس سے بچنے کی ہدایت ہے جس کا آپ کے علم سے کچھ تعلق نہیں ہوتا کیونکہ شیطانی رائے وہ کھول دیتا ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ بیکار بحثوں سے بچے۔ راشدہ اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، مثلا آئندہ کوئی موقع ہی ایسا نہ آنے پائے کہ انسان اگلی آیت میں انشاءاللہ وہاں پہ ہم پڑھیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات کھول کر بیان کر دی کیونکہ لوگ اصحاب کہف کی گنتی میں کچھ کہا کرتے تھے۔ تین قسم کے لوگ تھے، چوتھی گنتی بیان نہیں فرمائی۔ دو پہلے کے اقوال کو تو ضعیف کر دیا کہ یہ اٹکل کے تکیے ہیں، بے نشان کے پتھر ہیں کہ اگر کہیں لگ جائیں تو کمال نہیں، نہ لگے تو زوال نہیں۔ ہاں تیسرا قول بیان فرما کے سکوت اختیار فرمایا، تردید نہیں کی، یعنی سات وہ آٹھواں ان کا کتا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی بات صحیح اور واقعہ ہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایسے موقع پر بہتر ہے کہ علم اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے اور ایسی باتوں میں کوئی صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے غرو
غویس کرنا اب آسا ہے، جس کے بات کا علم ہو جائے منہ سے نکالو ورنہ خاموش رہو۔ اس گنتی کا صحیح علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں انہی میں سے ہوں، میں جانتا ہوں وہ 7 تھے۔ حضرت عطا خرسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے، اور یہی ہم نے پہلے لکھا ہے، یعنی پہلی آیت میں بھی یہی فرمایا ہے کہ یہی قول سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت میں کہ یہ 7 تھے، آیت کے ظاہری الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ شعیب جبائی رہ کہتے ہیں کہ ان کے کتے کا نام عمران تھا، لیکن ان ناموں کی صحت میں نظر ہے واللہ عالم۔ ان میں سے کی بہت سی چیزیں اہل کتاب سے لی گئی ہیں۔ پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہ کریں، یہ ایک نہایت ہی ہلکا کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کیجیے، کیونکہ عموماً وہ اپنے دل سے جوڑ کر کہتے ہیں کہ کوئی صحیح اور سچی دلیل ان کے ہاتھوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کے سامنے بیان فرمایا رہا ہے یہ جھوٹ سے پاک ہے، شک و شبہ سے دور ہے، قابل ایمان ہے اور یقین ہے، بس یہی بات حق ہے اور یہی بات سب سے مقدم ہے۔ ابن ابی حاتم نے وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ جو قرآن میں قلیل جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد 10 سے کم ہے۔ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا فَلَا تُمَارِي فِيهِمْ، یعنی آپ کو کافی ہے جو میں نے آپ پر قصہ بیان کیا، آپ ان سے بحث نہ کرو۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا فَلَا تُمَارِي فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً، ظاہرہ سے مراد ہے کہ آپ ان کے متعلق بحث کرو مگر صرف اتنی جتنی ہم نے بیان کر دی۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ تم یہود سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال نہ کرو، ہم نے آپ کو ان کے معاملے میں خبر دے دی ہے۔ عبد الرزاق اور ابن حاتم نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ فَلَا تُمَارِي فِيهِمْ، یعنی آپ کے لیے کافی ہے جو ہم نے آپ سے بیان فرما دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔